رسوم اعضاء میں جو چیزیں ہیں بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرنے سے پہلے سوچئے وہ رسمیں کیوں قائم کی گئی. ہمارے ہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں علم ہے. ہمارے ہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں ذوالجناح ہے. ہمارے ہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں دربت ہے. یہ سب چیزیں ایک اہمیت رکھتی ہیں، ایک معنویت رکھتی ہیں. عالم توحید ہے، عالم ختم نبوت ہے، عالم اسلام ہے. یہ عالم قیامت تک سرفراز رہے گا. اس عالم کا احترام واجب ہے، بلکہ ما فوق واجب. آج اگر ہم بیعت حق کرنا چاہیں تو علم عباس کے علاوہ کون سی چیز ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کریں؟ اس علم پر ایک پنجہ ہوتا ہے، وہ کسی کٹے ہوئے بازو کی نشانی ہے. اس علم میں ایک مشق ہوتی ہے، وہ حسین کے اہل حرم اور بچوں کی پیاس کی نشانی ہے. یہ سب اس لیے تاکہ انسان ان مصیبتوں کو یاد کرے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے جو منظر کربلا میں تھا، تاکہ حسین کی یاد قائم رہے اور گریہ و عزاداری کا حق ادا ہو سکے. ذوالجناح کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ امام حسین کے اس باوفا راہوار کی اہمیت معلوم ہے آپ کو؟ یہ گھوڑا کتنا باشعور تھا. بس 2-3 جملے عرض کروں گا. اب جی بھر کے گریہ کر لیجیے، جی بھر کے گریہ کر لیجیے. حیف ہے کہ انسان گریہ نہ کرے. امام حسین کا یہ گھوڑا ہوا ہے جو بار بار روز عاشورہ گریہ کرتا ہوا نظر آیا. بتاؤ گھوڑے نے کتنی بار گریہ کیا ہے؟ جب امام حسین کو آواز دی ہے علی اکبر نے، اور امام میدان کی طرف اپنے قدموں سے تیزی سے آگے بڑھے. روایت میں ہے بار بار ٹھوکر لگتی تھی، امام زمین پر گرتے تھے اور اٹھتے تھے. اور پکارتے تھے بیٹا کہاں ہو، بیٹا آواز دو، تمہارے مرنے کے بعد میری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی. اس موقع پر جب کئی مرتبہ امام زمین پر ٹھوکر کھا کے گرے اور اٹھے، ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ وہ گھوڑا امام کا وفادار راہوار آیا. گویا اتنی دیر میں اس نے میدان کا جائزہ لیا، اس جگہ پہنچا جہاں علی اکبر کا لاشا تھا. اس کے بعد امام کے پاس آیا، امام کی آستین اپنے دانت سے پکڑی. امام نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. امام کو گھوڑے نے علی اکبر کے لاشے تک پہنچایا. سنیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سنیں 2-3 فقرے اور، 2-3 فقرے اور. اس گھوڑے کی اہمیت سمجھیں. یہ سب روایتیں سنتے آئے ہیں نا کہ جب امام حسین کربلا پہنچے تو چلتے چلتے راہوار مبارک خود بخود رک گیا. اب تاریخ کے برف پلٹیے. جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، پیغمبر کا ایک ناقہ تھا. پیغمبر ناقے سے اتر گئے. ہر شخص چاہتا تھا کہ پیغمبر اس کے گھر میں قیام فرمائیں، اس کے محلے میں قیام فرمائیں، اسے اعزاز و شرف مل جائے. پیغمبر نے ناقے کی نکیل اسی کی گردن پہ ڈال دی کہ اسے چھوڑ دو. انہا معمورہ، یہ خدا کی طرف سے معمور ہے. جہاں یہ خود سے رک جائے گا میں وہیں قیام کروں گا. وہ رسول کا ناقہ تھا، یہ حسین کا راہوار. جب حسین کی منزل آخر آ گئی خود بخود رک گیا. اس کے بعد دوسری منزل علی اکبر کے لاشے تک پہنچانا. تیسری منزل، تمام تفصیل تو میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا. تیسری تفصیل، جب امام حسین، آپ کو یاد ہے میں نے اس مرتبہ کراچی میں پہلی بار ایک روایت پڑھی تھی، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی.
میں ہوتی ہیں مگر پڑھنے کی سکت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ امام حسین گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، ہر طرف سے تیر پھینکا جا رہا تھا، نیزے پھینکے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ ایک شقی نے سینہ مبارک کا نشانہ لیا اور ایک تیرے سے شعبہ امام کے سینے پہ ایسا لگا کہ امام اس تیر کو نکال نہیں سکتے تھے۔ امام نے گھوڑے کی گردن پر سیٹ پر زور دے کر پشت کی طرف سے وہ تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام ڈگمگانے لگے۔ اس اسب باوفا نے فوراً اپنے گھٹنے موڑے، زمین سے قریب ہو گیا تاکہ امام آرام سے آہستہ زمین پر آ جائے۔ اس کے بعد جب گھوڑے نے یہ دیکھا کہ جسم مبارک تیروں پر معلق ہے، اس وقت دو خدمتیں کی ہیں۔ جو دشمن بڑھتا تھا اسے اپنی ٹانگوں سے ہلاک کرتا تھا اور اپنے دانتوں سے جسم مبارک امام سے ایک ایک تیر نکالتا تھا۔ جب امام کا جسد مبارک زمین پر آ گیا، زمین کربلا لہو لہان ہو گئی، یہ سامنے قتل کا خیمے سے باہر نکلی اور دیکھا کہ تھوڑا خالی ہے، پیشانی میں لہو ہے، اور زینب نے پکارا واہ حسین واہ محمد واہ علی۔ ایک شورے گریا بلند ہوا۔ یہ روایت 2 روز قبل پڑھ چکا ہوں مگر پھر تکملہ بیان کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ حلقہ ماتم میں حسین کی وہ 4 سال کی بچی نہیں ہے۔ رخ کیا، دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، کہا ربا اب اس بچی کا رونا بہت ضروری ہے۔ جناب زینب نے اس بچی کو قریب بلایا، بچی روتی ہوئی نہیں آئی، بچی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایک مرتبہ بچی آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، باہیں پھیلائی، گھوڑے نے گردن جھکائی، گھوڑے کے کان میں کہا ہل سقیا ابی، آپ کو دل افشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ بس سنو گے عزیز